اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے حبیب کے ذریعے اعلان کرواتا ہے کہ انا للہ میۃ رحمت، اللہ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 درجے ہیں، انہی درجے میں انزل منہا رحمتا واحدتا، ایک حصہ زمین میں اتارا ہے۔ ابھی بھی اللہ کے پاس 99 رحمت ہے، 99 رحمت کا حصہ ہے، ایک حصہ زمین پر اتارا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مخلوق دوسرے کے اوپر رحم کرتی ہے، ایک مخلوق دوسرے کے اوپر مہربان ہے۔ آج ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے، ایک جانور اپنے جانور کے ساتھ مدد کرتا ہے، ایک ماں اپنی بچی سے پیار کرتی ہے، یہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے پاس 99 رحمت کا حصہ اور بھی باقی ہے، جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو دے گا، اپنے بندوں کے اوپر رحم کرے گا۔ وہ بندہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو مانا ہوگا، وہ بندہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی باتوں پر یقین کیا ہوگا، اللہ کی باتوں پر چلا ہوگا، اللہ کہتا ہے لوگوں، اے میرے بندے، دنیا میں ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ ہاں، شرط ہے، اگر والدین کی آپ خدمت کریں گے تو والدین اس بچے سے پیار کریں گے۔ اللہ کہتا میرے بندو، تم مجھے اگر پہچان جاؤ گے تو میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا، تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ ایک رحمت کا حصہ زمین میں اللہ نے اتارا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے، بارش میں بھیگتی ہوئی مرغی اپنے بچے کو پر کے نیچے چھپائے رکھتی ہے، ماں اپنے دامن کے نیچے بچی کو چھپائے رکھتی ہے کہ کہیں بچہ بھیگ نہ جائے۔ جب بچہ گود میں ہوتا ہے اور بستر میں پیشاب کر دیتا ہے، ماں دائیں کروٹ سے بائیں کروٹ اس بچے کو بدلتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے، ایک رحمت کا یہ رزلٹ ہے۔ ابھی بھی اللہ رب العالمین کے پاس 99 رحمت کا حصہ اور باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جب انسان گناہ کرتے کرتے میری طرف پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں توبہ کر کے یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اور دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، تو جانتے ہو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی جنگل میں ہے، وہ اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اس اونٹ کے اوپر سامان لادا ہوا ہے، سامان تجارت ہے، اس اونٹ کے اوپر بہت سارا سامان ہے، اور اس کا اونٹ بھی اسی جنگل میں غائب ہو گیا، اسی جنگل میں گم ہو گیا، اس کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ وہ آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے، وہ آدمی تھکا مندہ، وہ انسان بالکل پریشان ہو گئے، ادھر ادھر تلاش کرتا ہے کہ اونٹ کہیں مل جائے، لیکن ملتا نہیں ہے، سامان بھی غائب، اونٹ بھی غائب۔ پھر وہ آدمی جب پریشان ہو جاتا تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اس کو نیند غالب آ جاتی ہے۔ پھر اچانک دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اونٹ کھڑا ہوا ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ اس اونٹ کے اوپر سامان بھی لادا ہوا ہے۔ وہ انسان کتنا خوش ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ فرماتا ہے، اس کی مثال بیان کرتا ہے، لوگوں، جو انسان اپنے ان سامان کو، کھوئے ہوئے سامان کو واپس ملنے پر خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ کہیں میں خوش ہوتا ہوں کہ میرا بندہ جو بھٹکا ہوا تھا، گناہوں کے راستے میں تھا، شراب کے اڈوں میں تھا، نشے کے اڈے میں تھا، وہ بندہ میرے طرف پلٹ آیا ہے۔ اللہ اس انسان سے زیادہ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے، اس انسان سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، جیسے کوئی انسان کھویا ہوا سامان واپس ملتا ہے اسے تو انسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ بندہ جب تک گناہ کر رہا تھا لیکن جب میری طرف پلٹ آیا ہے تو میں اس سے خوش ہو گیا، جیسے کوئی انسان اپنے کھویا ہوا سامان کو واپس پا لے۔ ایک مثال اور لیجئے، ایک آدمی جن کا اونٹ اور سامان کھو گیا، لیکن جب اس کو کچھ دیر بعد وہ سامان مل گیا، کچھ منٹ بعد، کچھ گھنٹوں بعد، کچھ لمحے بعد جب وہ سامان مل گیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کیا کہا؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ یہ سامان مجھے مل گیا ہے، میں خوشی میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ اے اللہ
تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اور واقعی انسان اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا رب نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس نے خوشی میں الٹا کہہ دیا. باپ سے بیٹے نے کہہ دیا اے میرے باپ آپ, اے میرے باپ آپ باپ نہیں, اے میرے بیٹا اور اے میں تمہارا باپ, یعنی الٹا کہہ دیا. آقا اپنے بادشاہ سے کہہ دیا اے میرے آقا اور میں تمہارا بادشاہ, الٹا ہو گیا. لیکن دنیا میں بادشاہ اپنے غلام پر ناراض ہو جائے گا, اپنے غلام پر غصہ جائے گا, باپ اپنے بیٹے کے اوپر غصہ جائے گا. لیکن اللہ کو دیکھیے, کیونکہ وہ دلوں کا مالک ہے. انہو علیم بذات الصدور, وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے, وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا. وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ یہ سامان مل گیا ہے. اے اللہ تیری کیا تعریف کروں, تو تو واقعی تعریف کے لائق ہے. تو میرا بندہ نہیں, تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. لیکن الٹا کہہ دیا. لیکن اللہ ناراض نہیں ہوا, اللہ غصہ یا نہیں, اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا گیا. تو میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بھی کس طرح رحم کرتا ہے, کچھ نہیں. کتنا بڑا خطرناک سینٹنس کیا, اللہ اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ نے کچھ نہیں کہا. اسی طرح میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی, اے میرے صحابہ, اے میرے ساتھیوں, جب زمین میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے, ان العبد اذا اخطأ خطیۃ کثیرہ, جب زمین میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے, اتنا گناہ کیا, اگر گناہ کرنے کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے, وہ پلٹ آتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اس گناہ کے کرنے کے بعد جو اس کے دل میں نکتت فی قلبی نقطۃ سودا, ایک کالا نقطہ, کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ, وہ سیاہ نقطہ, سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے, دھیرے دھیرے وہ نقطہ, دھیرے دھیرے وہ دھبا پورے جسم میں پھیل جاتا ہے, اور وہ انسان اس گناہ میں اتنا ملبس ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں, اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں, اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں جوا کھیل رہا ہوں, اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں. وہ نقطہ, وہ دھبا پورے جسم میں پھیل جاتا ہے, تب اس کو احساس نہیں ہوتا ہے, اس کو شعور نہیں ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے جب میں کسی قوم کو برباد کرنا چاہوں, جب کسی کو ہلاک کرنا چاہوں, کسی کے اوپر جب عذاب آنے کا وقت آ جائیں, تو اس کے دماغ چھین لیے جاتے ہیں, اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے, اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی ہے. وہ یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ گوبر کھانا حرام ہے یا حلال, وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ گوبر کھانا ٹھیک ہے یا نہ بیٹی, کیونکہ اس کی عقل ہی چلی جاتی ہے. میرے بھائیوں, بہت گہرائی ہے باتوں میں, اور صرف میں دوسروں کے لیے نہیں, اس حدیث کو سمجھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ واقعی میرے پیارے ساتھیوں ہم سب اس کے مرتکب ہو چکے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے, اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں. اگر توبہ نہیں کرتا ہے تب اس کو شعور نہیں ہوتا ہے کہ میرا قدم کدھر بڑھ رہا ہے, غلط اور بڑھ رہا ہے یا صحیح اور بڑھ رہا ہے, اسے احساس نہیں ہوتا ہے. اتنی سہولیت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا اے نبی, اے ہمارے رسول, آپ دعا کر دیجئے اللہ سے تاکہ بارش ہو جائیں. دھان کی کھیتی ہے, مکئی کی کھیتی ہے, بالکل سوکھ چکا ہے, جوٹ کی کھیتی ہے, بالکل سوکھ چکی ہے. اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, آپ دعا کر دیجئے تاکہ اللہ بارش برسا دے, اوپر سے آسمانی بارش نازل ہو جائیں اور یہ اناج ہو جائیں, یہ غلہ ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چٹیال میدان میں جاتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اوپر سے آواز آتی ہے, اے موسیٰ, تم اپنی قوم سے کہو, تم اپنی قوم کو آواز دو کہ انہی قوم میں ایک شخص گنہگار ہے جنہوں نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے, جنہوں نے کبھی نیکیوں کے کام انجام نہیں دیے ہیں. اللہ سے کہا موسیٰ نے کہ اے اللہ, میں اتنی آدمیوں میں کیسے پہچانوں کہ کون گنہگار ہے. اللہ نے کہا موسیٰ آواز دو, پہنچانے کا کام میرا ہے, پہنچانے کا کام میرا ہے. لاکھوں آدمی ہے, کروڑوں آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی,
کیا ہے میری قوم کے لوگوں، ان میں سے کون گنہگار ہے، اس میدان سے نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو بارش شروع ہو جائے گی، تم یہاں سے چلے جاؤ بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ آدمی ادھر ادھر جھانکتا ہے، دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے اللہ، اگر میں اس سے نہیں نکلتا ہوں، اس بیچ سے نہیں نکلتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، اور میری وجہ سے کھیتی سوکھ چکی ہے، زمین تاؤ تاؤ کر رہی ہے، دھوپ اتنا شعلہ مار رہے ہیں، اگر میں یہاں سے نہ نکلوں تو لوگ پریشان حال رہیں گے، اب کیا کیا جائے؟ اگر میں یہاں سے نکل بھی جاتا ہوں تو لوگ میری طرف دیکھیں گے، میں بیچ سے نکلوں گا، میدان سے نکلوں گا، صفوں سے نکلوں گا تو لوگوں کی نظر ہمارے اوپر ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھی رہیں گی، اب کیا کیا جائے؟ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت چلی جائے گی، اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ اگر نکلتا ہوں تو لوگ ہماری طرف دیکھیں گے، نہیں نکلتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی۔ پھر اس نے دل کی گہرائیوں سے، دل کی عمیق سے اللہ کو یاد کیا، کیا اللہ، آج تک تو نے ہمارے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے، آج تک تو نے ہماری برائی کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ میں جانے انجانے میں جتنا بھی گناہ کیا، اے اللہ تو نے میرے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو نے میرے ستر پوشی کی ہے، تو نے میری برائی کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ آج دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں، تیرے دربار میں جھکتا ہوں، رفع یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف لہراتا ہوں، اے اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، تو ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو غفور الرحیم ہے، تو ہی تو وسر دیا مانا، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑا کرپالو ہے، بڑا اتیانت دیا بان ہے، تو اگر رحم نہیں کرے گا تو کس کے دربار میں جاؤں، کس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاؤں؟ دل کی گہرائیوں سے جب اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور جیسے دعا قبول ہوئی آسمان سے بارش شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے شکایت کی، نظر آسمان پر اٹھائی کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ ایک آدمی گنہگار ہے، جب اس بیچ سے نہ نکل جائے بارش نہیں ہوگی، یا اللہ کوئی نہیں نکلا، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کہا اس آدمی نے توبہ کر لی، اس کا گناہ معاف کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ جاننا چاہتا ہوں وہ آدمی کون ہے جس نے اتنے گناہ کیے جن کی وجہ سے بارش روک دی گئی، پھر آج کس طرح توبہ کیے کہ آج ان کی اس توبہ سے 2-4 منٹ اور 2-4 لمحوں کی توبہ سے پھر بارش شروع ہو گئی، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں، میں نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو زندگی بھر لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا، ان کے عیب پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج تیرے سامنے اس کو کھڑا کروں، اس کو ذلیل کروں، اس کو ننگا کروں؟ نہیں، میں اس کو دکھا نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، انسانیت کا درس یہی ہے کہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے، کسی کو ننگا کرنے سے بچا جائیں، کسی کو ذلیل و خوار کرنے سے بچا جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے کسی انسان کی عیب پر پردہ ڈالا، کسی مسلمان کی عیب پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی عیب پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن ہم اور آپ ہیں، آج تک معاف کیجئے گا، اس سے پڑھے لکھے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہوں، صرف اتنا سا بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے بندے یہ حقوق العباد میں شامل ہے، حقوق اللہ اپنے بندوں کو اللہ معاف کریں یا نہ کریں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندہ اللہ سے معاف کروائیں گے، اللہ کریں گے یا نہ کریں گے۔ لیکن اگر بندے نے بندے کے اوپر کوئی اعتراض رکھا، کوئی دعوی رکھ دیے، کوئی کچھ کہہ دیے کہ ہاں تیرے اوپر میرا یہ حق تھا، تو نے میری عیب بیان کیا، تو نے میری برائی بیان کی، تو میرے پیارے ساتھیوں جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے اللہ نہیں کرے گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ واقعی اس دنیا میں رحمت بن کر آئے، اور آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ لوگوں ایک دوسرے میں آپس میں صلح کرا دیا کرو، بھائی بھائی کی دشمنی ہے، تم اگر کوئی ایسا کلا جانتے ہو، کوئی ایسی ٹیکنک جانتے ہو، تمہارے اندر کوئی ایسا ہنر ہے، تمہارے اندر کوئی ایسی
چیز ہے کہ تم ان دونوں کو ملا سکتے ہو. ملانے میں اگر کوئی جھوٹی بات نکل جائے تمہاری زبان سے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے لیس الکذاب بین یصلح بین الناس. اگر انسان دونوں کے اندر آپس میں صلح کرانے میں کوئی جھوٹی بات کہہ دے تو اسے جھوٹا نہیں لکھا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے لوگوں کے بیچ صلح کرانا سکھلایا، آپ نے لوگوں کو بیچ آپس میں صلہ رحمی کرنا سکھلایا. آپ نے فرمایا ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے رہو. ایک آدمی تھا، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے بزرگ انسان تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے خواب میں زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ اے فلاں بڑا محدث، سنو تمہارے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا ہے، جنت کا معاملہ کیا یا جہنم کا معاملہ کیا؟ اس محدث نے کہا میرے ساتھ کچھ اللہ نے عجیب سا معاملہ کیا ہے، میرے ساتھ اللہ نے کچھ عجیب سا معاملہ کیا ہے. کہا کیا معاملہ؟ میں نے زندگی بھر نماز پڑھی، میں نے حدیث لکھی، میں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، میں نے حدیث کا ترجمہ لکھا، لیکن اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے فلاں بندہ، تو نے دنیا میں تقریریں کیے، تو نے دنیا میں خطابت کا انجام دیے، لیکن تمہارا ایک ایسا عمل جو ہے سب سے پسند آیا ہے. وہ کیا عمل ہے؟ دنیا میں خطابت بھی کی، واعظ و تقریر بھی کی، حدیث بھی لکھی، قرآن کا ترجمہ بھی لکھا، لیکن ایک ایسا عمل بھی کیا تھا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا. کہا کیا وہ ایسا کون سا عمل تھا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ اس نے کہا میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، میں نے قلم اٹھایا لکھنے کے لیے اور اس قلم میں سیاہی بھرنے کے لیے اس قلم کو دعوت میں رکھے سیاہی بھرنے کے لیے، اور سیاہی جیسے بھرے اور اس قلم کو اٹھایا تو ایک مکھی آ گئی، ایک پیاسی مکھی آ گئی اور اس قلم کے نوک پر بیٹھ گئی. میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ مکھی آ کر وہ سیاہی چوسنے لگی، میں نے اس کو بھگایا نہیں بلکہ میں نے صبر کیا اور کہا کہ ہاں 1 منٹ اگر ٹائم لگ ہی جائے تو 1 منٹ کے بعد قلم چلائیں گے، 1 منٹ کے بعد حدیث لکھیں گے، 1 منٹ کے بعد ترجمہ لکھیں گے. میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام بند کر دیا. پھر جب مکھی فارغ ہو گئی، مکھی سیاہی چوس کر فارغ ہو گئی، اس کی پیاس بجھ گئی، تو میرے پیارے ساتھیوں اس آدمی نے حدیث لکھا. پھر بعد میں تو اس محدث نے کہا اے فلاں، اللہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور اللہ نے کہا اے میرے بندہ، تو نے جو یہ اعمال دنیا میں کیا ہے یہ اعمال مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ہے، اس لیے کہ تو نے ایک مخلوق کے اوپر رحم کیا ہے، تو نے ایک پیاسی مکھی کو ان کی پیاس بجھایا ہے، ان کو پانی پلایا ہے، ان کو پانی سے سیراب کیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں پتہ چلا جان کی قدر کتنی ہے، پتہ چلا رحم کرنا کتنا بڑا کام ہے، ان کی فضیلت کتنی ہے. حدیث لکھا، وہ اعمال سب سے زیادہ پسند نہیں آیا. قرآن کا ترجمہ لکھا، لوگوں کی مدد کی خطابت کا انجام دے، درس و تدریس کا انجام دے، لیکن جب اس پیاسی مکھی کو سیاہی پلایا تو میرے پیارے ساتھیوں وہ اعمال سب سے زیادہ ان کو پسند آیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ پورے دنیا میں رحمت بن کر آئے. آپ نے ایک دوسرے کے اوپر رحم کیا، آپ نے قیدیوں کے اوپر بھی رحم کیا، کافروں کے اوپر بھی رحم کیا. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے اور آئے دن ٹی ویوں پر اور میرے پیارے ساتھیوں سینما پر اور ان ٹیلی ویژنوں پر آئے دن کچھ نہ کچھ خبر ملتی رہتی ہے کہ فلاں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، فلاں نے نبی کو گالی دیے. لیکن الحمدللہ جتنے بھی لوگوں نے نبیوں کے شان میں گستاخی کی ہے سب کا انجام اس دنیا میں ہی مل گیا ہے، سب کو اس دنیا میں ہی سزا مل گئی ہے. ابھی پھر 2-4 دن ہوا ایک شخص نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے. لیکن اے لوگوں، آؤ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کر کے. ایک شخص کافر ہے جنہیں یقال لہو سمامہ کہا جاتا ہے. سمامہ ابن وصال، ان کو پکڑ کر لایا گیا، ان کو اریسٹ کر کے لایا گیا، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا گیا.
नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों, सुमामा यमामा का गवर्नर है, नबी की शान में गुस्ताखी, नबी को गाली दिया करते थे, सहाबा को बुरा भला कहा करते थे, सहाबा को गाली दिया करते थे, इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे, नबी अकरम को कत्ल करने के इरादे से आए हुए थे। जब सहाबा को पता चला कि ये यमामा का गवर्नर सुमामा इब्न उसाल है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर दिया गया और मस्जिद के एक सुतून से बांध दिया गया, एक सुतून से बांध दिया गया। अल्लाह के रसूल को खबर हुई, आप जल्दी से आए और पूछा, मा इंदका सुमामा, आए सुमामा तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है? सुमामा ने कहा, इंदी खैर, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरा हाल बेहतर है। आए सुमामा तुम पकड़े गए हो, तुम्हें कैद कर दिया गया है, तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? आए नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले, आए नबी को बुरा भला कहने वाले, इस वाक़े की तरफ गौर से ध्यान से सुनो और ये वाक़या उन लोगों तक पहुंचाओ जो इस्लाम के दुश्मन है, जो नबी को गाली दिया करते हैं, जो नबी को कहते हैं कि नबी ने भाई को भाई से जुदा कर दिया, जो नबी के बारे में कहते हैं कि मोहम्मद ने अपने बाप को बेटे से जुदा कर दिया, मोहम्मद ने चचे को भतीजे से अलग कर दिया, मोहम्मद ने माँ को बेटी से अलग कर दिया। आए लोगों, अल्लाह के रसूल ने पूछा, आए सुमामा तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? काफिर हैं, नबी को कत्ल करने के इरादे से आए, पकड़ कर लाया गया। सुमामा ने जवाब दिया, इन तक्तुल दादमिन, आए मोहम्मद, आए अल्लाह के नबी, आए फला, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दीजिए, इसलिए कि मैं वाकई कत्ल करने के लायक हूँ, एक मैं साहिब कत्ल हूँ, आप मुझे कत्ल कर दीजिए। अगर वइन तुनइम अला शाकिर, मुझे अगर छोड़ना चाहेंगे, मेरे ऊपर रहम करना चाहेंगे, आप तो बड़ा कृपालु है, आप तो लोगों के ऊपर रहम करते हैं, आप तो लोगों के बीवी पर रहम करते हैं, लोगों के बच्चे पर रहम करते हैं, लोगों के ऊपर रहम करते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। आपने कहा कि जाओ, आज छोड़ दिए। फिर अल्लाह के रसूल चले गए, दूसरे दिन आए, फिर पूछा, सुमामा तुम्हारे साथ क्या किया जाए? सुमामा का वही जवाब। तीसरे दिन आए, सुमामा का वही जवाब। मेरे प्यारे साथियों, आपने कहा है मेरे सहाबा, जाओ सुमामा को छोड़ दो, सुमामा को आज़ाद कर दो, फतरकूहु। फिर सहाबा ने सुमामा को छोड़ दिया। जब सुमामा आज़ाद हो गए तो वो तेजी से चलने लगे, लेकिन जब सुमामा तेजी से चल रहा था, उनका दिल पीछे की और उतनी ही रफ्तार से, दुगनी रफ्तार से आ रहा था, यानी वह इस्लाम का गलबा उनके दिलों में हो रहा था, इस्लाम का असर उनके दिलों में बैठ रहा था। मेरे प्यारे साथियों, सुमामा थोड़ी ही दूर गए और एक वादी के पास गए, नखलिन करीब, करीब में एक खजूर के दरख्त है, करीब में एक कुआं उन्हें नजर आया, वहीं पर सुमामा बैठ गए और गुस्ल करके फिर दौड़े आए और इस्लाम कबूल कर लिया। लोगों ने पूछा, सुमामा क्या बात है, तुम्हें तो आजाद कर दिया गया था, लेकिन तुम दोबारा क्यों वापस आए? क्या किसी सहाबी ने तुझे गाली दी है? क्या किसी सहाबा ने तुझे मारा है? क्या किसी ने तुझे परेशान किया है? कहने लगा, नहीं नहीं, जब तक मैं इस्लाम नहीं लाया था तब तक मैं आजाद था, लेकिन जब मैं इस्लाम लिया गया तो इस्लाम के चंगुल में आ गया, अब मैं इस्लाम के किले में बंद हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जोर नहीं। सुमामा अल्लाह के रसूल का अखलाक देखकर, अल्लाह के रसूल ने उनके ऊपर रहम किया, उनकी मेहरबानी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। कि इतना बड़ा कट्टर दुश्मन जो अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के इरादे से आए और ऐन मौके पर तलाश कर रहे थे कि कब किसको मिले, सहाबा को बुरा भला कहते थे, इतने बड़े दुश्मन को भी आपने माफ कर दिया। मेरी माओ बहनों, आपके सिलसिले में भी तकरीर करूंगा, आप कुछ देर बैठे रहिए, बस और दो चार वाक्य कैदी के सिलसिले में बताऊंगा। सुमामा को आपने माफ कर दिया, सुमामा उस जगह पे इस्लाम ले आए। उसके बाद सुमामा ने एक जुमला कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने से पहले, इस्लाम लाने से पहले सबसे गंदा शहर अगर कोई शहर था तो तेरा शहर था, मैं ये सोचता था, और सबसे अगर कोई गंदा चेहरा था तो आपका चेहरा था।
इन्ना लिल्लाह, जिस चेहरे को अल्लाह ने सिराज मुनीरा कहा है, जिस चेहरे को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी कि लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, लोगों हमारा एक सूरज है और तुम्हारा एक सूरज है, यानी आसमानों का एक सूरज है, आसमानों का एक सूरज है, हमारा एक सूरज है, लेकिन हमारा सूरज वो शम्सी खैरुम मिन शम्स समा, आसमान के सूरज से बेहतर है, इसलिए कि फइन्न शम्स ततलु बादा फजरिन, आसमान का सूरज तो है जो फजर के बाद दिन में चमकता है, और मेरा सूरज वो शम्सी तौलिउन बादल इशा, इशा के बाद मेरे बिस्तर पे चमकता है। जिसको अल्लाह के रसूल के बारे में, जिस चेहरे के बारे में हस्सान इब्न साबित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु यूं शेर पढ़ा करते थे कि वह हसन मिन कलम तरक़त आईनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, ऐ लोगों मैंने आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा हसीन चेहरा किसी का नहीं देखा।